السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروجیکٹ عمران خان کو ختم تو کر ہی دیا گیا تھا، مگر اب اسے ریورس گیئر میں ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ آج جو 5 خبریں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، یہ سب کی سب اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جو پہلی خبر آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان کے اندر فتنہ فساد پھیلانے کے الزام میں، انتشار پھیلانے کے الزام میں میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کو لندن میں کر لیا گیا ہے گرفتار، اور پاکستان کے اندر جو چیئرمین نادرہ تھے طارق ملک، انہوں نے دے دیا استعفیٰ۔ اور طارق ملک کس کو کیسے ڈیل کرتے رہے، کس کس حکمران کے ساتھ ان کا کیسا کیسا تعلق رہا، کس کس جرنیل کے ساتھ ان کا کیسا تعلق رہا، کس کس جرنیل کے خلاف انہوں نے کام کیا، بہت امپورٹنٹ ایکسکلوزیو تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر علی افضل شاہی جو کہ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کے داماد ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور ایک چودھری پرویز الہی کی عدالت میں پیشی کے دوران بہت ہی عبرت والی ویڈیو آئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر قصہ ہے 2 امپورٹنٹ دستخطوں کا جو کہ پروجیکٹ عمران خان سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ان پر بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین چودھری پرویز الہی کی ویڈیو سے۔ آج چودھری پرویز الہی صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، وہ چونکہ آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا تو اس وجہ سے ان کی وہ ویڈیو وائرل ہوئی، اور وہاں پر جو انہوں نے گفتگو کی ان میں چودھری پرویز الہی کا چہرہ، ان کا حلیہ اور ان کے الفاظ جو ہیں وہ ان کی بے چارگی کی عکاسی کر رہے تھے۔ گجرات کے چودھریوں کو اتنی بے چارگی کی حالت میں کم از کم میں نے تو اپنے پروفیشنل کیریئر کی لائف میں اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ اب یہ جو جتنی بھی برکات ہیں بنیادی طور پہ یہ بھی پروجیکٹ عمران خان ہی کی برکات ہیں، کیونکہ اسی پروجیکٹ کے تحت جو کاف لیگ کو جوڑا گیا تھا عمران خان کے ساتھ، اور پھر جب کاف لیگ واپس ہوئی تو چودھری پرویز الہی وہیں پر رہ گئے، صدر بن گئے پارٹی کے۔ اب وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے بنے یا جس بھی وجہ سے بنے، لیکن کہانی تو ساری جو ہے وہ پروجیکٹ عمران خان کی تھی۔ تو اب اس پروجیکٹ عمران خان کے سائیڈ ایفیکٹس جو سامنے آنا شروع ہوئے ہیں، وہ اب چودھری پرویز الہی کے چہرے پہ بھی چھلک رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں چودھری پرویز الہی یہ دہائی دیتے ہوئے دکھائی دیے کہ جی مجھے ایک چھوٹے سے سیل کے اندر رکھا ہوا 10 دن سے، اور میرے گھر والوں کو بھی مجھ سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اور میرا پراپر علاج بھی نہیں کروایا جا رہا۔ کچھ اس قسم کی انہوں نے گفتگو کی۔ میں ان کی گفتگو کے کانٹینٹ پہ نہیں جا رہا، لیکن جو ان کا حلیہ تھا، عمر تو ماشاءاللہ کافی ہوگی چودھری پرویز الہی کی، لیکن جو ان کا حلیہ تھا اس حلیے میں نے ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بالکل اترا ہوا چہرہ، مرجھایا ہوا چہرہ، اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو حوصلہ افزائی والی باتیں ہوتی تھیں نا کہ ڈٹے رہنا پارٹی والے ہو، میں برداشت کر لوں گا، ایسی کوئی چکر نہیں جی، چودھری صاحب ویسے رہ گئے جی۔ یہ ایک خبر تھی، ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ پھر ایک اور خبر، اس خبر کا تعلق بھی پروجیکٹ عمران خان کے ساتھ ہی ہے، وہ ہے کہ جناب جو چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ ہیں جسٹس محمد امیر بھٹی، ان کے جو داماد ہیں علی افضل شاہی، ان کو آج کر لیا گیا ہے گرفتار اسلام آباد سے۔ اسلام آباد وہ آئے ہوئے تھے کسی کورٹ کے اندر، اور اس کے باہر سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ علی افضل شاہی بڑے امپورٹنٹ کردار ہیں جی۔ علی افضل شاہی کو تو لوگ عذرائے مذاق یا کہہ لیں کہ یا ایک تشبیہ دینے والی بات ہے، یا ایک ریفرنس والی بات ہے کہ ان کو داماد اول کہا جاتا ہے کہ جی عدالت عالیہ کے داماد ہیں، کیونکہ چیف جسٹس کے وہ داماد ہیں، تو اس وجہ سے شاید ایسے ان کے اوپر الزامات لگتے ہیں۔ لیکن پنجاب میں جب یہ حکومت تھی پی ٹی آئی کی یا چودھری پرویز الہی کی، اس دوران علی افضل شاہی کو پنجاب کے اندر مرشد کا درجہ دیا جاتا تھا، یعنی کہ پی ٹی آئی کے اندر جتنی ٹور علی افضل شاہی کی تھی وہ کسی کی نہیں تھی۔ ضمنی الیکشن وہ جیت کے آئے تھے، اور وہ کیسے جیتے تھے وہ تو یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ جناب اس وقت چیف جسٹس جو تھے لاہور ہائی کورٹ کے، ابھی بھی وہی ہیں، انہوں نے جناب ٹیلی فون بھی کیا رانا ثناء اللہ کو کہ جی میرا داماد ہے، فیصل آباد سے الیکشن لڑ رہا ہے، تو بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہے، مہربانی کریں اس کو جیتنے دیں۔ تو پھر انہوں نے کرتی ہوگی مہربانی، ان کو جیتنے دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر بڑا کام اٹھایا وہ جو چودھری پرویز الہی صاحب کے مبینہ فرنٹ مین ہیں، وہ بھی بھٹی صاحب ہی ہیں، محمد خان بھٹی۔ ان کی جو ویڈیو آئی تھی دوران تفتیش انکشافات کی، اس میں بتایا گیا کہ کیسے 15 ارب سے زیادہ کے پیپر پروجیکٹ علی افضل شاہی کو دیے گئے، ان کے نوازنے کے لیے، صرف کہ وہ صرف کاغذوں میں ہی ہوتے ہیں پروجیکٹ، پیسے جو نہیں ہے وہ دے دیے جاتے ہیں۔ تو وہ بھی ان سے فائدہ اٹھایا گیا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جتنا پنجاب کے اندر عدالتوں کے اندر جتنی گڑبڑ چل رہی ہے وہ اس کے یہ صاحب مبینہ طور پہ ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ
جو جتنے بھی اب جیسے چودھری پرویز الہی کو کیس پیش کیا گیا تو مجسٹریٹ صاحب نے ان کو ڈسچارج کر دیا، پچھلے 2 مقدمات میں تیسری دفعہ ان کو گرفتار کرنا پڑا، یا سمیع راشد پیش ہوئی تو ڈسچارج کر دیا گیا. تو اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ جو عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی وہ جو نہیں ہو سکی تھی. وہ جو جج صاحب تھے وہ بھی پنجاب ہی سے آئے ہوئے تھے، تو ان کو بھی پتہ چلا کہ انہی کے ذریعے اپروچ کیا گیا تھا. تو علی افضل سعید صاحب بڑا امپورٹنٹ کردار ہیں، اور یہ لاپتہ تھے 9 مئی کے واقعات کے بعد، کیونکہ مبینہ طور پہ انہوں نے جو آئی ایس آئی کا آفس ہے فیصل آباد میں، اس پر حملے میں یہ ملوث ہیں. اب یہ تو تفتیش ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ملوث ہیں یا نہیں، لیکن ان کی گرفتاری جو ہے ایک بہت بڑا قدم ہے اور ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ بھائی جی ہم لحاظ کسی دا نہیں ہونا. تو یہ اب علی افضل سعید صاحب کی صورت حال اب دیکھتے ہیں کہ صبح جب ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو ان کے جو سسر محترم ہیں وہ کیسے اپنا کیا رول پلے کرتے ہیں یا کیسے معاملات آگے چلیں گے عدالت کے ساتھ ان کے. یہ بھی ایک پروجیکٹ عمران خان ہی کا کردار تھے. آگے بڑھتے ہیں جناب اگلی خبر کی طرف کہ جب یہ 9 مئی کے واقعات ہو رہے تھے تو میں نے وہ دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب، وہی جو وہاں پہ بیٹھ کے جناب وہ اپنے تئیں بڑے خاموش مجاہدوں کے پیامبر بنے ہوئے تھے، ان کے اسپوکس مین بنے ہوئے تھے، ان کے ترجمان بنے ہوئے تھے، جو جہانگیر پاک فوج کے خلاف جو متغلیظ اور گھٹیا قسم کی مہم انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے چلائی. اور مجھے یاد ہے کہ جب وہ پروگرام چل رہا تھا، جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو وہ اور ساتھ ان کے 2-3 اور لوگ تھے، وہ بیٹھ کے اس سوشل میڈیا کے ذریعے براہ راست پیغام دے رہے تھے پاکستان کے لوگوں کو اور جو پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں کہ جناب عمران خان کو آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں رکھا گیا تو آپ سب لوگ ادھر گھیراؤ کریں. یہ بندہ وہاں پہ بیٹھ کے یہی باتیں کر رہا تھا اور 7 لوگوں کو کبھی ڈی جی سی کے گھر کا ایڈریس دے رہا تھا کہ یہ فلانی اسٹریٹ ہے، فلانا سیکٹر ہے، یہاں پہ رہتا ہے، اس کے گھر پہ حملہ کرو، اس کا گھراؤ کرو، ڈی جی آئی ایس آئی کو ایسے کرو، جی ایچ کیو کو ایسے کرو. یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا کردار تھے پروجیکٹ عمران خان کا. بڑے ہی پیسے کمائے جی ویسے عادل راجہ صاحب نے، جتنے یہ جو یوتھیے ہیں ان کو خوش کرنے والی یہ خبریں دیا کرتے تھے. کروڑوں جناب ان کے ویوز ہوتے تھے اور ان کی جناب کروڑوں روپے کی آمدن بھی تھی ان سے، اور پاکستان سے فرار ہو گئے تھے کیونکہ یہاں پر جو انہوں نے کام کیے ہوئے تھے ان کو پتہ تھا کہ اب میں تلا جاؤں گا. تو لندن میں بیٹھ کے انہوں نے اور زیادہ اس طرح کے حملے شروع کر دیے اور بڑی تشویش ہوئی پاکستان میں، کیونکہ پاکستان کے اندر جتنی 9 مئی کے واقعات ہوئی ہیں اس سے پہلے یا اس کے بعد جتنی پرتشدد کارروائیاں یا واقعات ہوئے ہیں ان میں اکسانے میں یہ بندہ براہ راست جو ہے ملوث رہا ہے. اس سلسلے میں ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ عادل راجہ صاحب جو ہیں ان کو لندن میں ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، ریاست پاکستان کی طرف سے. تو ابھی یہ خبریں ہیں کہ جناب مبینہ طور پہ عادل راجہ صاحب جن کا یوٹیوب چینل ویسے کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ چند دن پہلے بند کر دیا گیا، بین کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا ہے ان کے خلاف جو کمپلینٹس تھیں ان کی بنیاد کے اوپر، تو ان کو جناب آج پتہ چلا ہے کہ لندن میں ان کو لندن پولیس نے مبینہ طور پہ گرفتار کر لیا ہے. اور اب وہ ان کی گرفتاری ہے، ان کی تفتیش ہوگی. اب اس کے بعد یہ لندن پولیس فیصلہ کرے گی کہ ان کی گرفتاری رکھنی ہے، آگے ان کے اوپر کیس چلانا ہے، یا ان کو ابھی تفتیش کے بعد ہو سکتا ہے چھوڑ دیا جائے اور پھر دوبارہ ان کو باؤنڈ کر دیا جائے کہ جی فلاں فلاں چیزیں لے کر آئیں یا فلاں تاریخ کو دوبارہ پیش ہوں. لندن والوں کا اپنا، لندن پولیس کا اپنا طریقہ کار ہے تفتیش کا، پاکستان کی پولیس سے تو وہ بالکل ہی مختلف ہے. لیکن یہ بھی جو ہے وہ پروجیکٹ عمران خان ہی کی تھے عادل راجہ صاحب. تو بھائی جان وہ خاموش مجاہد تو ویسے بھی 9 مئی کے بعد تو پھر عادل راجہ صاحب کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ خاموش مجاہد کی طرح، تو ایک لوگوں کو اس بندے نے بیوقوف بنایا ہوا تھا. اور ہر وقت یہ بندہ یہ سوچے بغیر کہ میں پاکستانی ہوں، اس کوشش میں مصروف رہتا تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان کے لوگوں کو حکومت کے خلاف اکسایا جائے، ریاست کے خلاف اکسایا جائے، ریاستی اداروں کے خلاف اکسایا جائے. تو لگتا ہے کہ عادل راجہ صاحب اب اپنے انجام کی طرف گامزن ہے، کیونکہ جو ہی ان کا یوٹیوب چینل بند ہوا ہے تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے دوسرے پلیٹ فارمز پہ جا کے اہل یوتھ سے اپیل کی جو بیرون ملک تھی کہ جناب مینوں کو پیسے ویسے دیو، میں تھوڑی اتنے کمپین چلا رہا ہوں. اس حد تک تو یہ آگے ہوئے تھے فوری طور پر، اور اب یہ مزید شامل تفتیش ہو گئے تو وہاں پر تو پروجیکٹ عمران خان کا کوئی کردار لندن پولیس میں تو نہیں ہے جو ان کو بچائے گا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ راجہ عادل صاحب جو ہیں بالآخر وہ پکڑ میں آ گئے ہیں، اور جو اب انہوں نے کیا ہے وہ ان کا جو انہوں نے فصل بوئی تھی وہ اب ان کو کاٹنی پڑے گی. اس سے آگے بڑھتے ہیں جناب. وہ اپنی بہت بڑی خبر تھی آج پاکستان کے اندر کہ چیئرمین نادرا طارق ملک صاحب مستعفی ہو گئے. اب یہ طارق ملک صاحب مستعفی نہیں ہوئے، طارق ملک صاحب سے استعفیٰ لیا گیا. اب یہ کہانی کیا ہے یہ آپ ذرا دل تھام کے سنیے گا، بڑی انٹرسٹنگ تفصیلات ہیں یہ انصاف کے کردار کی بھی، سبحان اللہ. یہ بھی جناب پروجیکٹ عمران خان کے کردار تھے، اور ان کو عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے وہ تعینات کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ نادرا میں تعینات رہے، اور عمران خان صاحب کے دور میں دوبارہ تعینات ہوئے. اچھا، ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں.
ایک تو ان کے اوپر بہت سارے الزامات میں جو سب سے ایک بڑا اس وقت میری نظر میں سب سے بڑا الزام ہے، اور الزامات ان کے اوپر بہت بڑے بڑے ہیں کہ جناب ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ جو جب آرمی چیف بننا تھا، نئے آرمی چیف تعینات ہونے تھے، تو اس نامزدگی سے پہلے جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان کی فیملی کا ڈیٹا اس بندے نے لیک کیا تھا، اس کوشش میں کہ ان کو ان کی جو فیملی کی ٹریول ہسٹری ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جائے، لیکن وہ تو چونکہ متنازع تھا ہی کچھ نہیں، اس میں کوئی ایسی گڑبڑ تھی ہی نہیں، تو یہ موصوف اپنی اس کوشش میں ناکام رہے۔ لیکن انہوں نے بہرحال انتہائی پیشہ ورانہ بددیانتی کی اور پاکستان کے آرمی چیف کی تعیناتی کے اندر ناجائز طور پہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، اپنے جو اس سیٹ کی جو فرائض ہیں ان سے صرف نظر کیا، بلکہ باقاعدہ مجرمانہ ایکٹ کیا کہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ انہوں نے باہر نکالا۔ کسی بھی شہری کا ڈیٹا اگر وہ نکالتے ہیں تو یہ ایک جرم ہے، ایک پرائیویسی ہوتی ہے ہر شہری کی، اور بندہ مطلب پاک فوج کا لیفٹیننٹ جنرل تھے نا اس وقت عاصم منیر صاحب، کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل رینک کے بندے کی آپ ناجائز طور پہ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ لیک کرتے پھر رہے ہیں، تو یہ اس میں ملوث مبینہ طور پہ پائے گئے۔ اچھا، اب یہ جو بندہ ہے یہ حکومت بدل گئی لیکن یہ نہیں بدلا۔ اب کیوں نہیں بدلا، اس کی بھی ایک بڑی دلچسپ داستان ہے۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ یہ موصوف جب جنرل فیاض امیر صاحب DGI نہیں رہے، چونکہ یہ پروجیکٹ عمران خان کے تحت لائے گئے تھے، تو عمران خان صاحب کے دور میں تو جو کچھ کرتا تھا وہ چشمہ فیض سے ہی ہوتا تھا، تو یہ جناب اپنے اس چیئرمین نادرا ہونے کے باوجود DGI سے فیاض امیر صاحب کے ہٹ جانے کے باوجود جب وہ کور کمانڈر پشاور تھے تو یہ اس وقت بھی ان سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، اور پہلے ان کا یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ یہ جناب جیالے ہیں، کیونکہ پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں یہ تعینات ہوئے تھے، لیکن جب یہ پروجیکٹ عمران خان کا حصہ بن گئے تو اس کے بعد دوبارہ عمران خان صاحب نے لگایا، اور پھر جب یہ دیکھا انہوں نے کہ میں پھنس جاؤں گا اور مجھے کسی بھی وقت مجھ سے استعفیٰ مانگا جا سکتا ہے، مجھے تبدیل کر دیا جائے گا، تو انہوں نے بڑی ایک سمارٹ موو کی۔ یہ بڑی طلسم ہوش ربا ہے جناب، یہ طارق ملک والی کو معمولی بندہ نہیں ہے یہ۔ انہوں نے جناب ایک ملاقات فرمائی، ایک اپروچ کیا، ملاقات کی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، اور ان کو یہ یقین دلایا کہ جناب میں تو جیالہ ہوں، مجھے تو آپ لوگوں کی حکومت نے تعینات کیا تھا، اب دیکھیں نا یہ میرے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ PTI سے اس کا تعلق ہے، یہ ویسے۔ تو بلاول صاحب جو ہیں وہ ان کی باتوں میں آ گئے، اور بلاول صاحب ان کو ہٹائے جانے کی بطور چیئرمین نادرا ان کو تبدیل کیے جانے کے راستے میں بن گئے رکاوٹ، تو انہوں نے ایک اس میں ایک گیپ حاصل کیا اور اپنے آپ کو اس عہدے سے ریموو نہیں ہونے دیا۔ اس سے پہلے جب یہ پیپلز پارٹی کے دور میں تعینات ہوئے تھے اور اس کے بعد جب حکومت بدلی تھی پیپلز پارٹی کی، تو اس وقت چودھری نثار صاحب جو ہے نا، چودھری نثار صاحب بھی اپنے مزاج کے آدمی ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بندہ بہت زیادہ وہ باتیں کرتا ہو یا بہت زیادہ ان کو مشکوک لگتا ہو تو وہ اس کو لحاظ نہیں تھے کرتے، تو انہوں نے اس وقت چودھری نثار نے طارق ملک صاحب سے استعفیٰ لے لیا تھا، کیونکہ وہ وزیر داخلہ تھے اور نادرا ان کے انڈر آتی تھی۔ اچھا، جب یہ حکومت آئی اور پھر دوبارہ انہوں نے بلاول صاحب سے رابطہ کیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں میں تو آپ کی پارٹی کا بندہ ہوں، تو مجھے آپ ہاتھ رکھیں، تو بلاول صاحب نے ہاتھ رکھ دیا، تو اس کے بعد پھر یہ جناب اپنے ان کاموں میں لگے رہے جس کے تحت ان کو لایا گیا تھا، پروجیکٹ عمران خان کے۔ اچھا، اب ان چیزوں کی جو بھنک ہے نا وہ پڑ گئی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، اور شہباز شریف صاحب نے ان کو فون کیا، کوئی کام کہا اس بندے نے نہیں کیا، پرائم منسٹر کے کہنے پہ بندہ کام نہ کرے، تو پھر چیئرمین نادرا جو ہیں وہ پھر پروجیکٹ عمران خان کے کردار تھا نا وہ نا، تو یہ کام تو پروجیکٹ عمران خان کے کردار ہی کرتے ہیں کہ وہ جناب سرکاری حکم ماننے سے انکار کر دیتے، تو انہوں نے نہیں کیا۔ شہباز شریف صاحب نے ان کو غصے میں کہا کہ تم استعفیٰ دے دو، جس کے بعد یہ دوڑے گئے تھے وہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ اب پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بڑے غصے میں، اور وہ جو پیپلز پارٹی والا جو ٹیک تھی وہ بھی ایک خاص حد سے زیادہ نہیں چل سکی، تو اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کیا کہ یہ پھر جناب دوڑے گئے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، عمران خان صاحب کے پاس، ان سے انہوں نے مبینہ طور پر ملاقات فرمائی اور کہا کہ جناب مجھ پہ بڑا پریشر ہے اور مجھ پہ بڑا دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں، تو میں استعفیٰ نہیں دوں گا، میں کروں گا مزاحمت، تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ لو جی، پھر پوری PTI میں پڑ گیا رولا، او جناب طارق ملک تو بڑا زبردست آدمی، تو بڑا یہ آدمی، تو بڑا وہ آدمی۔ اچھا، حالانکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مطلب مبینہ طور پر اس میں بدعنوانی بھی پائی گئی ہے، اور پھر جناب دو پاکستان کے اہم ترین اداروں نیب نے اور FIA نے ان کے خلاف تحقیقات شروع کر دی۔ اب یہ تحقیقات کس الزام میں تھی؟ ان کے اوپر الزامات تو اور بھی ہوں گے، لیکن دو جو اہم الزامات تھے مبینہ طور پہ کرپشن کے، وہ تھی کہ جو شناختی کارڈوں کی تیاری میں جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے اس کی خریداری میں، اور جو
یہ جو آنکھوں کی شناختی عمل ہوتا ہے وہ RS پروجیکٹ اس کو کہتے ہیں نادرا کے اندر، اس کے اندر مبینہ طور پہ جو ہے وہ کرپشن کا ان کے اوپر الزام ہے کہ جو بڈ کیا تھا، جو بولی میں شامل ہوئی تھی، جن 2 کمپنیوں نے سب سے زیادہ بولی دی تھی ان کو انہوں نے نظر انداز کر کے جو تیسرے نمبر پہ کمپنی تھی ان کو جو ہے وہ ٹھیکے دیے اور مبینہ طور پہ اس کے اندر انہوں نے ایک مبینہ طور پہ کرپشن کی۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس سے پہلے بھی یہ پتہ چلا کہ جب وہ آپ کو یاد ہوگا کہ قومی اسمبلی کے بہت سارے حلقوں سے عمران خان صاحب نے اکٹھے الیکشن لڑا تھا، تو یہ بھی پتہ چلا کہ مبینہ طور پہ بھائی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو ان حلقوں کے ووٹروں کے متعلق پورا ڈیٹا فراہم کیا جو کہ سیکرٹ جو تھا، جو نہیں یہ کر سکتے تھے، وہ بھی مبینہ طور پہ انہوں نے یہ کیا تھا۔ بہرحال اب یہ دیکھا انہوں نے کہ یہ پھنس گئے ہیں اور ان کے پاس کوئی رابطہ واسطہ نہیں رہا، تو پہلے تو آپ کو بتا رہے ہیں فنکار آدمی، فیاض حمید صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے لائن فٹ رکھی ہوئی تھی، عمران خان کے ساتھ بھی فٹ رکھی ہوئی تھی، بلاول کے ساتھ بھی فٹ رکھی ہوئی تھی، تو پھر یہاں پر یہ پیچھے کیسے رہتے؟ انہوں نے پھر جناب رانا ثناء اللہ صاحب کو پکڑا کہ جناب مہربانی کریں، میں مارا آدمی ہوں، یہ میرے خلاف تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، میں مارا جاؤں گا، تو آپ مہربانی کریں میری پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کروا دیں۔ تو وہ پھر پتہ چلا کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے وزیر اعظم صاحب کے پاس، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے پھر اپنا استعفیٰ وزیر اعظم صاحب کی خدمت پیش کیا، جس کو فوری طور پر منظور کر لیا گیا۔ اور اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں تھیں کہ مطلب ایک تو یہ بھی تھی کہ اب آگے پھر الیکشن آ رہے ہیں، تو اس قسم کا مشکوک آدمی جو کہ پہلے الیکشن کا رزلٹ وہ ڈیٹا بھی لیک کرتا رہو، ووٹروں کا ڈیٹا بھی لیک کرتا رہو، ایک جنرل کا ڈیٹا بھی لیک کرتا رہو، تو اس طرح کا بندہ چیئرمین نادرا کے عہدے پر تو پھر نہیں رہنا چاہیے۔ پھر اس کے اوپر کرپشن کے چارجز بھی ہوں، نیب FIA اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہو، تو وہ پھر بچ جائے، یہ تو پھر مناسب بات نہیں تھی۔ تو یہ بھی ایک پروجیکٹ کے عمران خان کے ایک کردار تھے جن کو بالآخر آج وہاں سے ریموو کر دیا گیا۔ اور ایک خبر جو اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ ان کو ان کے استعفیٰ دے دینے کے باوجود جو ان کے خلاف تحقیقات چل رہی ہیں جو نیب میں اور FIA میں، وہ جناب کلوز نہیں ہوں گی، وہ چلتی رہیں گی۔ اور چونکہ طارق ملک صاحب کو اس بات کا پتہ تھا کہ جناب جان تو میری نہیں چھوٹنی استعفیٰ دے کے بھی، تو انہوں نے استعفیٰ دینے کے بعد فوری طور پہ جو کام کیا، فوری طور پہ یہ ایئرپورٹ پہ پہنچے اور پاکستان سے باہر نکلنے کی کوشش اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نکل نہیں سکے، روک لیا پھر سائیاں نے، FIA نے کہا بھائی جی تسی باہر نہیں جا سکتے، آپ کا جو PNIL ہے لسٹ اس میں آپ کا نام ہے، تو آپ تو پاکستان سے فلائی نہیں کر سکتے، تو ان کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا۔ تو کسی بھی وقت مطلب ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن ہے بڑا فنکار آدمی تھا، دیکھیں نا، اب وہ پروجیکٹ عمران خان بھی ہو، وہ فیاض حمید سے بھی مل رہا ہو، وہ عمران خان سے بھی مل رہا ہو، وہ بلاول سے بھی مل رہا ہو، سارے گھر اس نے پورے رکھے ہوں، تو کاریگر آدمی تو تھے۔ لیکن بہرحال اب یہ بھی مطلب کرکی لگ گئے ہیں۔ تو یہ جناب کچھ خبریں تھیں، اور پھر آگے جاتے جاتے آپ کو دلچسپ ایک خبر دیتا چلوں۔ قصہ ہے جی 2 دستخطوں کا۔ اب کہنے کو بھی یہ خبر آپ نے شاید الگ سنے بھی ہوں، لیکن ہمارا اس کو دیکھنے کا اپنا انداز ہے۔ ایک تو دستخط ہوئے جو کل عمران خان صاحب کر کے ہیں GIT اسلام آباد میں، جو تھانہ رمنا والے کیس میں وہ شامل تفتیش ہوئے تھے، اور وہاں پہ جو سوالات کے جوابات انہوں نے دیے کہ جی جنرل فیصل نصیر کے خلاف آپ الزامات لگاتے ہیں، آپ کو ثبوت ہے؟ ان کا جی میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ان کا آپ کے اوپر جو الزام لگائے ہیں تو پھر آپ نے کس میں آپ لگائیں؟ جی وہ تو میں نے پہلے تو انہوں نے کہا میں نے لگائی نہیں، پھر جب ان کو ویڈیوز پیش کی گئی تو انہوں نے کہا ہاں جی میں تو اپنی ویڈیوز پہ قائم ہوں، یہ میں نے باتیں کی ہیں ساری۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب پھر اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں تھے تو آپ نے الزام کیوں لگایا تھا؟ انہوں نے کہا جی بس لگا دیے، مجھے کسی نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا جی کس نے کہا تھا؟ یہ تو میرے ان کو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ انہوں نے کسی کے کہنے پر جو عمران خان صاحب روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے نا۔ تو پھر بہرحال انہوں نے ان سے جتنے سوالات کیے گئے سب کو جواب تھا کہ مجھے تو نہیں پتا، میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں۔ یعنی کہ عمران خان سے ویسے جب وہ پہلے پناما والا معاملہ ہوا تھا اور وہ کنٹینر پہ چڑھے تھے دھرنے میں، میرے پاس ٹرک بھرے ہوئے ثبوتوں کے، لیکن جب وہ کمیشن بنا تو پتہ لگا ایک کاغذ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ ویسے پتہ نہیں پلندے لہرایا کرتے تقریروں کے دوران، تو خان صاحب کے ویسے کریکٹر ایسے ہی ہے۔ تو یہاں پہ بھی نے کہا جی میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ انہوں نے پھر وہ جتنے عمران خان صاحب نے جواب دیے تھے نا کہ میرا فیصل نصیر نے مجھے کبھی کوئی دھمکی نہیں دی، میں نے ان کے اوپر جو الزامات لگائے میرے پاس ان کے حوالے سے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، میں نے کسی کی سنی ہوئی باتوں پہ یہ بات کر دی۔ تو یہ سب کچھ پھر اس کو لکھا گیا، اور لکھنے کے بعد ان سے کہا کہ جی آپ یہ پڑھ لیں، یہ جو ہم نے سوال آپ سے پوچھے ہیں آپ نے انہیں کے یہ جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر ادھر دستخط کر دیں۔ تو ایک دستخط کر دیے خان صاحب نے وہاں پہ، تو خان صاحب نے یہ جو دستخط کر دیے ہیں یہ پڑ گئے اب خان صاحب کے گلے۔ تو یہ ایڈا کو سوکھا کم نہیں ہے اس میں سے نکلنا جو یہ کام اب کر بیٹھے ہیں۔ اب آپ کا جب دل کرے آپ کسی بھی سرکاری افسر کو، کسی بھی پاکستانی شہری کی عزت کو آپ اچھال کے مطلب وہ کہہ دے وہ آدمی کہ جی میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو خان صاحب کا کریکٹر تھا پہلے، تو خان صاحب کو پاکستان کے اندر پوچھتا کوئی نہیں تھا نا، تو اب پوچھنا شروع ہو گئے ہیں، تو بندہ کبھی نہ کبھی تو پھر
وہ کہتے ہیں نا اونٹ پہاڑ کے نیچے آتا ہے، یہ تو خان صاحب آ گئے اب۔ اچھا دوسرا کون سا دستخط ہے جی؟ ایک تو ان دستخط سے عمران خان صاحب پھنس گئے، اور ایک اور دستخط ہیں جو کسی بھی وقت ہو جائیں گے، تو اس کے بعد پھر رہے گا نام اللہ، کیونکہ خان صاحب کو جتنی درد ان دستخطوں کی ہونی ہے کسی کی نہیں ہونی۔ وہ کیسے جناب؟ وہ ایسے کہ بشریٰ بی بی کو نیب والے مطلب کئی بار بلا چکے ہیں شامل تفتیش ہونے کے لیے القادر ٹرسٹ میں وغیرہ وغیرہ میں، تو وہ نہیں آتی، وہ نوٹس بھی تعمیل ہوئے لیکن وہ نہیں آئیں۔ آج بھی ان کو بلایا گیا تھا نیب میں، وہ نہیں آئیں۔ تو پھر ایک پروسیس ہوتا ہے نا کہ جب وہ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اگلا بندہ نہیں آتا، تو پھر نیب کا جو چیئرمین ہوتا ہے اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، وہ پھر ایک وارنٹ گرفتاری کے بعد دستخط کر دیتے تھے، پھر چڑھ جا بچہ راوی، نہ کوئی آوی نہ کوئی جاوی۔ تو بشریٰ بیگم اگر گرفتار ہوگی تو اس کی شاید سب سے زیادہ تکلیف تو عمران خان صاحب کو ہی پہنچے گی۔ تو یہ جو دو دستخط ہیں، ایک جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں نیب کے اندر، اور دوسرے دستخط جو چیئرمین نیب کسی بھی وقت کر دیں گے، یہ دو دستخط اب ان کے گلے پڑنے والے ہیں جی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔